ہم نے ایک حدیث پاک کئی بار پڑھی، بلکہ اس جمعے میں بھی پڑھی تھی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آپ یہ دعا جب پڑھتے تو آپ فرماتے کہ یہی طریقہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ پھر اس کا ایک اور معاملہ ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے اور ہم پیچھے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ حضرت حنہ نے ایک دعا مانگی، اے باری تعالیٰ میں اسے، ابھی وہ خود پیدا ہوئی تھی حضرت سیدہ مریم، ان کی ابھی ولادت ہوئی تو حضرت حنہ دعا مانگتی ہیں جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، انی اعیذها بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلیاں مارتا ہے، کچوکے مارتا ہے، لیکن جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی نانی کی دعا کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شیطان وہ معاملہ نہیں کر سکا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا من اسلم، بنو اسلم قبیلے کا ایک شخص اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ ما نمت هذه اللیلہ، میں تو جو رات ہے سو نہیں سکا، میں رات کو سو نہیں سکا۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں جی مجھے بچھو نے کاٹ لیا، لدغتنی عقرب، وہ بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے میں ساری رات جو ہے وہ درد میں تکلیف میں رہا، سو نہیں سکا۔ اب فرمایا اما لو قلت حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تو شام کو یہ جملہ کہہ دیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے مکمل کلام کسی کا بھی نہیں ہے، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تو یہ کلمات کہہ دیتا لم یضرک، تو پھر تجھے کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک راوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو رات یہ دعا پڑھی اور پڑھائی تو رات کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو کسی شے نے کاٹا لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے رات کو یہ دعا پڑھی تھی۔ اب محدثین یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں رکھنا کیا چاہیے؟ ایمان کامل، یقین کامل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا تو ہمیں کسی بھی شے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تو پیر بھی کامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا یقین اس پر کتنا ہے۔ بارگاہ رسالت سے یہ جملہ ملا۔ اب دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی کئی بار نماز حاجت پڑھتے ہیں اور حاجت پڑھنے کے بعد وہ نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک، تیرے نبی سرور عالم محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور وسیلہ سے، یا محمد یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے اللہ کے رسول
میں نے آپ کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے اپنے اس مسئلے میں، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے اس مسئلے کے لیے اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ پیش کیا تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ دعا میں نے بھی پڑھ لی، آپ نے بھی سن لی۔ جہاں یہ حدیث نقل ہوئی ہے وہاں یہ آتا ہے کہ نابینا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو فرمایا تو صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ قیامت میں اجر عطا فرمائے گا۔ وہ نہیں جی صبر نہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ میں اب آنکھیں ان کی بینائی لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھنے کے بعد یہی دعا مانگو جو بھی ہم نے پڑھی، یہ دعا مانگو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ اب وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں جب وہ واپس آئے تو وہ آنکھوں والے تھے۔ تو ہمارے پاس تو پیر کامل کا فرمان تو پہنچ گیا کہ اگر تم شام کو یہ جملہ کہہ دو گے تو تمہیں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا اب اگر دوسری طرف آ جائیں کہ بندہ، کیونکہ شیطان ہے نا، قرآن نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، وہ پیچھے ہٹ کے بار بار حملے کرتا ہے۔ ایک بار حملہ کیا کامیابی نہیں ملی، پیچھے ہٹ گیا، پھر حملہ کیا، پھر کامیابی نہیں ملی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر اہل ایمان اسی معاملے کو سمجھ لیں کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ فرما چکے ہیں کہ جا نکل جا، تو ذلیل ہے، راندہ درگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار آتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس سے پناہ لینے کا تو تمہارے پاس بہترین ذریعہ، تم اللہ سے بار بار مانگو۔ اگر وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، وہ نہیں ہمت ہار رہا تو تم کیوں ہمت ہار جاتے؟ اب ہم نے وہ سارے کام کر لیے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نقصان ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کہیں کہ جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، آج بھی یہی بات ہوتی نا، بھائی ہم یہ کہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، یہ تو جملہ بالکل غلط ہے، ہمیں ہمارا مطلوبہ فائدہ نہیں ملا، یعنی جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، باقی ثواب تو اس جملے کا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہو، اللہ نے ہمیں اس دعا کے صدقے سے یا اس وظیفے کے صدقے سے یا اس عمل کے صدقے سے جو ہم نے کیا، اللہ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا دیا۔ تو بات صرف سمجھنے کی ہے، یہاں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بندے نے ساری رات عبادت کی، دوسری طرف ایک بندے نے ساری رات جوا کھیلا، نافرمانی کی۔ اب جس بندے نے ساری رات عبادت کی، جب وہ صبح باہر نکلا تو صبح فجر کے وقت نکلتے ہوئے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ دوسری طرف جس نے ساری رات نافرمانی کی تھی، جوا کھیلا تھا، جب وہ باہر نکلا تو اسے روپیوں کی، پیسوں کی تھیلی مل گئی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ معاملہ تو الٹا ہو گیا، جس نے ساری رات اللہ کو یاد کیا تھا پیسے اسے ملنے چاہیے تھے، اور کانٹا کسے چبھنا چاہیے تھا جس نے ساری رات اللہ کی نافرمانی کی۔ تو معاملہ الٹا ہوا۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں ہونا یہ تھا، معاملہ یہ ہوا کہ جس نے ساری رات عبادت کی اس کے مقدر میں کوئی بڑا نقصان لکھا تھا، کوئی بڑی تکلیف لکھی تھی، بعض نے تو کہا ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہو۔ تو اتنی بڑی مصیبت تھی، اللہ نے مصیبت کو چھوٹا کر دیا، آزمائش کو چھوٹا کر دیا، تکلیف بڑی تھی اس کو ایک کانٹے کی صورت میں بدل دیا۔ اور وہ جو ساری رات جوا کھیلتا رہا، اس کے نصیب میں صبح بادشاہ بننا لکھا تھا، تو اس کی بادشاہت کو سمیٹ کر ایک تھیلی میں مختصر کر دیا گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اگر کسی شے میں برکت آ جائے تو وہ بڑھ نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ محدثین کی عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، کام اتنا زیادہ کیا ہوا، ہماری عمریں بھی زیادہ ہیں، ہمارے کام بھی کوئی نہیں، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا سارا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں وسوسوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کی سازشوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی اپنا قرب عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔